السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں چھپایا ہوا ہے۔ پہلے یہ تعیین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی۔ آپس کے جھگڑے ایسی نحوست ہیں کہ آپ خیمے سے باہر آئے، 2 صحابہ آپس میں ان کی کوئی تلخی ہوگی، ان کی آوازیں اونچی ہوں گی، جھگڑا بڑھ گیا تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہوا کرے گی، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا، اور اب تم اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس کو تم تلاش کرو۔ آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا، 2 صحابی آپس میں کس بات پہ الجھ گئے پتہ کوئی نہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تعیین اور ایک مقرر عدد، مقرر رات اٹھ گئی، لیکن یہ بہت بڑی خیر ہوئی۔ اگر یہ رات متعین ہوتی کہ 21 کی رات شب قدر ہوا کرے گی، یا 27 یا 23 یا 25 یا 29، اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی، جہالت بھی ہونی تھی، نافرمانی بھی ہونی تھی۔ رات متعین ہو، لوگوں کو پتہ ہو آج شب قدر ہے، پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا۔ جب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شب قدر، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آج ہے۔ ہم تو 5 راتیں چھوٹی انشاءاللہ جاگ کے، آپ تو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں، تو چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدارسۃ العلم ساعۃ، دارس یدارس، ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا، یا جس کو آپ تکرار کہتے ہیں، مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ اکبر، تم تو بڑے مالدار ہو یار، ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علم میں گزرتی ہے، تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چند گھڑی، تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ، علمی گفتگو، علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، مناظرہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی بات چیت، یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر بذات خود خیر من 1000 شہر ہے، ٹھیک ہو گیا، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، معلوم ہے، حرم مکہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، تو یہ رات حرم میں 1,00,000 راتوں کے برابر ہوگی۔ 1,00,000 کو 1000 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ مولوی شاید بتائے گا، حساب اچھا کر کر۔ 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینوں کے سال بناؤ، لاکھوں سال بنتے ہیں، ہزاروں سال بنتے ہیں۔ تو علم کا مذاکرہ، علم کی طلب میں، علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا عام دنوں میں۔
جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل پہلے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرض علم کی طلب تو فرض ہے، تو فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل فرض بن جاتا ہے، تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا۔ یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری ہم نے 25 کو چھٹی رکھی ہے، 2 راتیں گھر جا کے جاگ لینا، ایک 27 کی ایک 29 کی، تو انشاءاللہ تو اب ویسے بھی آج کل راتیں چھوٹی ہیں، تو یقیناً ایک رات تو ہوگی اس میں، 5 راتیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں یقیناً ایک رات اس میں شب قدر ہے۔ تو اللہ کے نبی شد المیزر ان آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے، کمر کس لیتے، اور ساری زندگی اعتکاف بیٹھے۔ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، فتح مکہ پہ چھوٹا لیکن شوال میں آ کے بیٹھے، 1 مہینہ پورا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کیا، پھر 10 دن، پھر 9 رمضان میرے نبی کو ملے، 9 رمضان۔ تو ایک میں اعتکاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا۔ لیلۃ القدر کی صرف تلاش نہیں بلکہ اعتکاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے، اور اعتکاف والوں کو فضیلت ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو ان کے لیے عبادت لکھی جاتی۔ باقی ہمارے جیسے لوگ تو نفل پڑھیں گے تو عبادت لکھی جائے گی، قرآن پڑھیں گے تو عبادت کا اجر لکھا جائے گا، اور اعتکاف والا سویا بھی ہو تو قلم اس کا چلتا رہتا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یا اللہ، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تیری مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے، پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے، پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے۔ جو تیرے علم میں فرعون ہیں، شداد، حامان، قارون ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، اور اسے امن کا، عزت کا، آبرو کا، شرم و حیا کا گہوارہ بنا دے۔ پورا عالم بے حیائی کی لپیٹ میں ہے، کفر کی لپیٹ میں ہے، میرے مولا اسے تو حیا کی چادر پہنا دے، ایمان کا نور عطا فرما دے۔ یا اللہ، تیرے بندے جتنے اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما۔ حرمین میں جتنے تیرے بندے بندیاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف بھی قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما۔ یا اللہ، تو ہماری یہ چھوٹی سی ایک کاوش، ایک حقیر سی کوشش، اسے بھی یا اللہ قبول فرما اور اسے ذریعہ ہدایت بنا۔ یہ قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے، سیرت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ، اپنے محبوب کی مبارک زندگی ہمارے سامنے کھلی کی کتاب کی طرح کر دے، اور ہر عمل کو اپنے محبوب کے یا اللہ نور کی روشنی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت میں یا اللہ سیرت حاوی فرما، پوری امت میں یا اللہ اپنے محبوب والے اخلاق زندہ فرما، بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے دیس کو چوری ڈاکے سے بچا، ظلم و ستم سے بچا، قتل و غارت سے بچا، جھوٹ فراڈ سے بچا، سود اور رشوت سے بچا، یا اللہ ملاوٹ اور کھوٹ سے بچا۔ یا اللہ، میرے دیس سے تو بدکاری کے اڈے ختم فرما، شراب کے اڈے ختم فرما، جوئے کے اڈے ختم فرما۔ یا اللہ، آنے والی حکومت نیک دل، رحم دل لوگوں کی نصیب فرما۔ ہمیں یا اللہ ایسے لوگوں کے حوالے نہ فرما جو بددیانت ہوں، جو دھوکے باز ہوں، جو مفاد پرست ہوں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے فرما جو ملک کے، قوم کے، عوام کے خیر خواہ ہوں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور ہمارے غم کو اپنا غم سمجھیں، ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ ہمیں ایسے نیک لوگ نصیب فرما۔ یا اللہ، جہاں جہاں یہ میرے ساتھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو سب کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرما۔
تو پھر مولانا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے، توبہ کا پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے اس طرح کی وبائی امراض کی صورتحال میں؟ غریدہ اللہ کو منانا سب سے آسان چیز ہے، کائنات میں سب سے آسان ہے اللہ کو منانا۔ ماں بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، اسے منانے پر بھی زور لگتا ہے، لیکن میرے رب کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو، میرا رب کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی تہ لگا، پھر اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت سے لگاتے۔ مجھے بتاؤ کون اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ میرے رب کی قسم، پوری دنیا کے انسان جو مر گئے، جو زندہ، جو آئیں گے، پوری کائنات کے جنات جو مر گئے، جو زندہ، جو آئیں گے، یہ سارے مل جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہے تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے طارق جمیل غریدہ، یہ لے زندگی، یہ لے طاقت، اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگ، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بڑی کریم ذات سے ہمارا واسطہ ہے۔ میں اپنی تمام ساری قوم سے کہتا ہوں، دو بول بول دیں یا اللہ میری توبہ، سب معاف کر دے گا، پھر پلٹ کے پیچھے نہ جائیں اور اپنی توبہ پہ پکے ہو جائیں، چاہے حقوق اللہ ہیں چاہے حقوق العباد ہیں، اس کی تلافی کی پھر کوشش کریں، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے، 70 دفعہ توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے۔ تو اللہ سے معاملہ بڑا زبردست ہے، جتنی دفعہ ہم توبہ کریں گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے جاوید چوہے صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، میں ان کی بہت قدر بھی کرتا ہوں، ان کے قلم کا مرید بھی ہوں میں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جتنی دفعہ توبہ کرو اللہ معاف کرتا ہے، تو آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے غلطی، آپ اس کو رکھیں گے، آپ نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا آپ نے اللہ اور طارق جمیل کو ایک بنا دیا، میرا تو بیٹا اگر بار بار کرے گا میرے ساتھ زیادتی تو میں تو اس کو بیٹے کو نکال دوں گا، نوکر تو بعد کی چیز ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسی طرح اس کی رحمت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ ساری کائنات مل کر گناہوں سے کائنات بھر دے، ایک دفعہ کہہ دیں یا اللہ معاف ہو گیا، جاؤ معاف کیا۔ تو میں ساری قوم سے اپیل کروں گا سب مل کر توبہ کریں، 2 نفل پڑھیں یا صرف زبان سے ہی کہہ دیں، لیکن پھر ایک شرط ہے پلٹ کے واپس نہ جائیں، اگر ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر دوبارہ توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، بہت گناہ گار تھا، بہت گندی زندگی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے بہت غلط زندگی گزاری ہے، میری بخشش شاید نہ ہو،
تو میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور میری راکھ آدھی پانی میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میرا جسم بکھر جائے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکوں۔ تو انہوں نے اس کو جلا دیا، آدھی دریا میں بہا دی، آدھی ہوا میں اڑا دی۔ اللہ کریم قدیر نے اسے ایک ایک ذرے کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نے کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ میں ڈر گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈر گئے تھے؟ کہ جی ڈر گیا تھا۔ کہ اچھا جاؤ معاف کیا۔ تو اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، بشرطے کہ حیا ہو، بشرطے کہ شرم ہو، ندامت ہو۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ دیکھ لیں گے جو ہوگا تو یہ تو بہت نادانی والی بات۔ بتا رہے تھے کہ خدا اور بندے کا تعلق اور اس میں توبہ کی اہمیت کیا ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کے وبائی امراض جب پھوٹ پڑتے ہیں، خدا کی طرف سے آزمائش تو ہوتا ہے، خدا کے قہر کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اس میں توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ بار بار کرنی چاہیے، بار بار غلطی ہو جائے تو بار بار توبہ کی جائے۔ تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے توبہ کریں، پھر غلطی ہو پھر توبہ کریں، تو کیا اس طرح کی بار بار کی توبہ بار بار قبول ہوتی ہے؟ جی بالکل قبول ہوتی۔ میں نے بات آپ سے عرض تو کیا، میرے نبی نے فرمایا اگر سچی ندامت کے ساتھ دن میں 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے۔ اصل میں ہم نے اللہ کی رحمت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے مایوسی زیادہ ہے۔ درست، آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، آپ خدا سے کسی بھی صورت میں دعا کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کی آگاہی کے لیے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ وبائی امراض کی صورتحال، کرونا وائرس جیسی صورتحال، تو اس میں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ کون سی دعا کرنے کا طریقہ مسنون ہے، احسن ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سی دعائیں چل رہی ہیں، خاص طور پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو کون کون سی دعائیں کرنی چاہیے؟ ذرا یہ فرما دیجئے گا۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں غریدہ، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ درست، پڑھنے کو دعا نہیں کہتے، مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اگر آپ نے دعا کی حقیقت سمجھنی ہو تو یہ مانگنے والوں کو دیکھیں کہ وہ چہرے پر کیسی مصنوعی مسکنت لاتے ہیں اور کس طرح فریادی بنتے ہیں، کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہیں، پھر بھی ہم 10 50 100 روپے ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں۔ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت کا نام ہے۔ وہ کیفیت اردو عربی کی محتاج نہیں، ورنہ گونگے کیسے مانگیں۔ وہ کیفیت انگلش فرینچ کی محتاج نہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ چیز دعا بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساغر صدیقی کی بخشش فرمائے، اس نے کہا تھا ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں۔ تو یہ ہے دعا کی حقیقت کہ دعا کے الفاظ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، لیکن ان دعاؤں کے پیچھے کیفیت بھی ہو، درست، اور مانگنے والا جذبہ بھی ہو، تو پھر وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو دعا ہمارے ماحول میں ہے ہی نہیں، ہمارے ایسے رٹی رٹائے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ساڑی سندا